السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم قادیانیوں کے کچھ اعتراضات جو پاکستان کے آئین قانون پر ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ قادیانیوں کو پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی مختصر۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آئین پاکستان اور قادیانی اعتراضات۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، کیا قادیانیوں کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے ان قوانین کے اوپر اعتراض کریں جو مسلمانوں کا حق ہے، جو مسلمانوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جو اسلام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جو شاعر اسلام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت و حرمت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ حق ہے کہ یہ پاکستان کے ایسے قوانین کے اوپر اعتراض کریں یا سوال اٹھائیں؟ تو اس کا ان کو بالکل کوئی حق نہیں، نہ پاکستان کا کوئی قانون ان کو یہ حق فراہم کرتا ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی قانون ان کو یہ حق فراہم کرتا ہے کہ یہ اعتراض کریں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اعتراض کرتے ہیں، اور کھلے عام اعتراض کرتے ہیں، سر عام اعتراض کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ یہ یو ایس کا امور خارجہ کا جماعت احمدیہ کا ذمہ دار ہے امجد محمود خان، اور کیا کہتا ہے، کوئی اچھے ضمیر والا احمدی کبھی بھی غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے کسی کمیشن کا عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے کیا بات واضح ہو گئی؟ غیر مسلم اقلیت، یہ پاکستان میں جب معاملہ چلا تھا کہ عاطف میاں کو ایک عہدہ دیا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر یہ ریمارکس ہیں اس شخص کے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اچھے ضمیر والا احمدی، کوئی بھی مخلص احمدی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ وہ خود کو غیر مسلم اقلیت شمار کروا کے ایک عہدہ قبول کر لے، ایک عہدہ لے لے۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اب اس شخص کا ایسے ریمارکس دینا، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کیا دخل اندازی نہیں ہے؟ تو اس پہ ان کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں، اس حوالے سے نوٹس نہیں لیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری بات کہ اس کی یہ سٹیٹمنٹ واضح طور پہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں غیر مسلم اقلیت جہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ غلط ہے، یعنی کہ اعتراض ہے پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے قانون کے اوپر، اور باہر بیٹھا ہوا ایک شخص پاکستان کے آئین پہ اعتراض کر رہا ہے اور قانون پہ اعتراض کر رہا ہے، اور پاکستان اس پہ کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھ لیں، سلیم الدین، یہ ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان یعنی قادیانیوں کی جو جماعت ہے، اس کا پاکستان کا ترجمان سلیم الدین کیا کہتا ہے، ہم کو اپنے آپ کو اقلیت، ہم لوگ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے۔ اور آگے کہتے ہیں، آئین پاکستان کی وہ شق جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ تو کھلے الفاظ میں آئین کے ساتھ مذاق ہے، آئین کا انکار ہے، آئین کی بغاوت ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو باغی نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی عام پاکستانی جس کا تعلق جماعت احمدیہ یعنی کہ قادیانیوں کی جماعت سے نہیں ہے، اگر وہ کسی قانون کے خلاف بات کرے، کسی قانون کی بغاوت کرے، تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ کیا وہی سزا ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟
کیا وہی قانون ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو ایک ایسے عام مسلمان پاکستانی کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا یا قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا یا قانون کے خلاف بغاوت کرے گا؟ لیکن ان کے خلاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال ہے، یہ حکومت سے سوال ہے کہ اس کا جواب دیں کہ یہ قانون کی اور پاکستان کے آئین کے خلاف بات کریں اور بغاوت کریں اور لوگوں کو اور اپنی کمیونٹی کو ابھاریں قانون کے خلاف، آئین کے خلاف، پاکستان کے خلاف، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کم از کم عام پاکستانی مسلمان کے سامنے بھی تو لانی چاہیے وہ وجوہات، کہ وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر، جن کی بنا پر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی، کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دو آپ کے سامنے سیمپل کے طور پہ سٹیٹمنٹس رکھی گئی ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قادیانیت کس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، پاکستان کے آئین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ کیا قادیانیوں کا یہ بنیادی حق ہے، یا کیا یہ بات قادیانیوں کے بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین پہ اعتراض کریں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، قادیانیوں کا یہ بنیادی انسانی حق نہیں، ان کے یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل نہیں کہ وہ پاکستان پہ اعتراض کریں، پاکستان کے خلاف بات کریں، پاکستان کے آئین کے خلاف بات کریں، یہ ان کا حق نہیں۔ تو اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ عالمی کفریہ طاقتوں کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان میں فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ان کفریہ، عالمی کفریہ طاقتوں کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ عالمی برادری میں اس پاکستان کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ تشہیر کی جا رہی ہے اور یہ بات کی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ عالمی برادری میں یہ شو کیا جائے اور یہ ان کو بتایا جائے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک غیر محفوظ ملک ہے، یہ شو کیا جائے تاکہ عالمی ادارے پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جو پاکستان کے استحکام کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے خلاف ہیں۔ ایسی پالیسی بنوائی جائے عالمی اداروں سے، پاکستان کی جو امداد کی جاتی ہے اس کو مشروط کر دیا جائے، پاکستان کو جو عالمی برادری کی طرف سے تعاون دیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو مشروط کر دیا جائے۔ یہ مقاصد ہیں اس کلٹ کے، اس فتنے کے، اور یہ ایٹ دی اینڈ پاکستان کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان ہے ان کے اس عمل سے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، یہ بھی ڈالا گیا ان کے ذہن میں کہ ہمیں تو صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، پاکستان کے علاوہ ہمیں کہیں بھی کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا بھی جواب ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ہی، کیا صرف پاکستان میں ہی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی ملک نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا، یہ قانون سازی نہیں کی؟ تو اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بہت اہم بات، پوائنٹ، کہ جو اکثر قادیانی کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے آرٹیکل 20 کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 20، اور آرٹیکل 20 کیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ اپنی شناخت بتائیں، وہ ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی عبادت کریں، اپنی عبادت خانوں میں جائیں، اپنی عبادت کے لیے انہوں نے جو بھی ادارے قائم کیے ہیں ان اداروں میں آزادی کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ ان کو اختیار ہے، اور پاکستان کے آئین میں باقاعدہ یہ شامل ہے۔ اب اسی کو کوٹ کرتے ہیں قادیانی کہ جب پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 20 کہ جس میں آزادی دی گئی ہے ہر غیر مسلم اقلیت کو، تو آپ ہمیں یہ آزادی کیوں نہیں دیتے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ یہ غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہے خاص، تو کیا قادیانی خود کو غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ تو جب وہ خود کو غیر مسلم اقلیت قبول ہی نہیں کر رہے تو پھر آرٹیکل 20 کو وہ کس طریقے سے کوٹ کر سکتے ہیں، کس بنیاد پہ کوٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ آرٹیکل 20 کو کوٹ کریں اپنے موقف کے لیے، اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو پیش کریں۔ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو غیر مسلم اقلیت قبول ہی نہیں کیا۔ تو غیر مسلم اقلیت خود کو قبول کر لیں اور اپنی شناخت اور پہچان الگ کر لیں، خود کو مسلمان پینٹ نہ کریں، پریزنٹ نہ کریں، اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، ان کے نام مسجد کے علاوہ رکھیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جائیں اپنی عبادت گاہوں میں، پھر وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مذہبی رسومات کو اپنی عبادت گاہوں میں کریں، ان کو آزادی ہوگی۔ لیکن یہ سوال تو تب پیدا ہوگا جب وہ اس بات کا جواب دیں کہ کیا انہوں نے خود کو غیر مسلم اقلیت قبول کر لیا ہے؟ تو جب قبول ہی نہیں کیا تو پھر اگلی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات جو اس بات کا ایک اور دوسرا رخ ہے اور دوسرا جواب ہے وہ یہ کہ کیا کوئی شخص خود ساختہ عقائد اپنا کر خود کو یہودی ڈکلیئر کر دے تو یہودی سے قبول کریں گے؟ تو جواب ہے نہیں۔ کوئی شخص خود ساختہ عقائد اپنا کر خود کو ہندو پینٹ کرے تو کیا ہندو کمیونٹی اس کو قبول کرے گی؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ کیا کوئی شخص خود ساختہ عقائد بنا کے، نئے عقائد بنا کے خود کو عیسائی ڈکلیئر کرے تو کیا عیسائی کمیونٹی اس کو قبول کرے گی؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے نئے عقائد کے ساتھ خود کو سکھ پینٹ کرے تو کیا سکھ کمیونٹی ایسے شخص کو آن کرے گی، قبول کرے گی، ایسے شخص کے عقائد کو قبول کرے گی؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ ان کی اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے شعائر ہیں، اپنے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی شخص کے اپنے خود ساختہ عقائد کو قبول نہیں کریں گے اپنے مذہب کے لیے، اپنے نظریات کے لیے۔ اور اس کا یہ کلیم جو وہ کر رہا ہے اپنے خود ساختہ عقائد کے لیے، خود کو یہودی کہہ رہا ہے یا عیسائی کہہ رہا ہے یا ہندو کہہ رہا ہے، کوئی بھی کمیونٹی اس کو آن نہیں کرے گی، اس کو ریجیکٹ کرے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کس بنیاد پر خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان پینٹ کرتے ہیں، اپنے عقائد کو اسلام بتاتے ہیں؟ کس بنیاد پر، جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ شاعر اسلامی کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے سائنس کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ اور پھر اپنے اسی موقف کو پیش کرتے ہوئے وہ آرٹیکل 20 کا سہارا لیتے ہیں جو کہ سراسر دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ دو بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آرٹیکل 20 کے تحت پیش کی گئیں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس سوال کو جو اکثر ہم سے کیا جاتا ہے،
کہ کیا قادیانیوں کو صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی اسی آرٹیکل 20 کے حوالے سے کہ کیا قادیانیوں کو شہر اسلامی سے روکنا آرٹیکل 20 کے خلاف ہے؟ کیا قادیانیوں کو یہ بات کہنے سے روکنا کہ وہ مسلمان ہیں آرٹیکل 20 کے خلاف ہے؟ کیا قادیانیوں کو ان کے اسلام مخالف اور گستاخانہ عقائد سے روکنا، اسلام کی بزرگ ہستیوں کے القاب استعمال کرنے سے روکنا، کیا یہ آرٹیکل 20 کے خلاف ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ آرٹیکل 20 تو تمام جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، مذاہب ہیں، ان کو ایک تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں رہ کے، حدود میں رہ کے، دائرہ کار میں رہتے ہوئے پریکٹس کریں اپنی عبادت کو۔ لیکن قادیانیت تو اپنے عقائد کو اسلام کا نام دے کے پیش کرتا ہے، تو ان کو آرٹیکل 20 اسسٹ نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس میں کیٹیگری میں آتے ہی نہیں۔ یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، دجل دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور کچھ ممالک تو ایسے جن میں پاکستان سے پہلے ہی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، لیکن قادیانیوں کا یہ ایک دجل ہے، ایک دھوکہ اور ایک فراڈ ہے کہ جس کو وہ عام مسلمان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اور آن بورڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان والے ہی صرف ہمیں کافر کہتے ہیں، پاکستان میں ہمیں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس کے علاوہ تو پوری دنیا ہمیں قبول کرتی ہے اور ہمیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں، ہمیں کافر نہیں کہتے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادیانیوں کو کن کن بڑے ممالک میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے۔ تو دیکھ لیتے ہیں چند بڑے ممالک۔ سنگاپور میں دیکھ لیں 1969 میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور باقاعدہ ایجپٹ میں 1962 میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، بنگلہ دیش میں 2004 میں، ملیشیا میں 2009 میں، انڈونیشیا میں 2011 میں، اس کے علاوہ گیمبیا میں دیکھ لیں 2015 میں، اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں 1974 میں، پاکستان میں کیا گیا، قزاقستان میں کیا گیا۔ تو یہ چند بڑے بڑے ممالک جن میں 12 کی لسٹ آپ کے سامنے دکھائی گئی ہے، ان ممالک میں ان کو کافر بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور صرف کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا بلکہ کافر ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ان کے خلاف بہت شدید اور سخت قوانین بھی بنائے گئے، قانون سازی بھی کی گئی۔ اکثر ممالک میں تو بہت زیادہ سخت ان کے خلاف قانون سازی کی گئی، ایون کہ ان کو اجتماع اور جمع ہونے، ایون کہ ان کی جو بظاہر یہ جمعے والے دن جمع ہوتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اس سے بھی ان کو روکا گیا ہے، کیونکہ جمعے والے دن خاص طور پہ جمع ہونا یہ شاعر اسلامی ہے کہ جمعہ یہ شاعر اسلام ہے، اس دن جمع ہونا اور نماز اکٹھے ہو کے ادا کرنا یہ خاص عمل مسلمانوں کے ساتھ منسوب ہے اور منسلک ہے اور متعلق ہے۔ تو قادیانیوں کے لیے اس کو بھی روک دیا گیا۔ تو یہ قادیانیوں کا دجل ہے اور ان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس کے علاوہ کسی ملک میں ہمیں کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو یہ جیسے اور بہت سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پہ ہی ان کی بنیاد ہے، ایسے ہی ایک جھوٹ بہت بڑا ان کا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے علاوہ دوسری دنیا ہمیں قبول کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا دجل اور دھوکہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس فتنے سے۔ باقی کچھ پوائنٹس جو رہ گئے انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔